ایران کا باشدار اپنی فوج لے کر جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلا۔ شکار کے دوران دربار بادشاہ کو ایک ہرن کا شکار کرنے لگے۔ ہرن نہایت تیز رفتار دوڑنے میں بادشاہ کا گھوڑا اس کا مقابلہ نہ کر سکتا، پھر بھی دربار بادشاہ نے ہرن کے پیچھے نہ چھوڑا۔ کافی دیر تک بادشاہ اس کے پیچھا کرتا رہا مگر ہرن ہاتھ نہ آئی اور تھک گیا تو اس نے ہرن کو شکار کرنے کا خیال دل سے نکال لیا، مگر ہرن کے چکر میں وہ اپنی لشکر سے چھوڑ چکا تھا۔ وہ ایک جگہ رک کر اندازہ لگانے لگا اس کے ساتھی کس جگہ ہیں، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ رہا ہے۔ بادشاہ سمجھا کہ کوئی دشمن جو مجھے تنہا دیکھ کر حملہ کرنے کی نیت سے دوڑ آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے کمان میں تیر چڑھائی اور وہ جانتا تھا کہ گھروں میں عام طور پر ایسے پھول ہوتے ہیں جن پر کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنگلوں میں زیادہ تر خریدار پھول ہیں، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دشمن کو قریب آنے سے پہلے ہی لشکر شکار کر لیتا ہے۔ لیکن آنے والے ایک چرواہا تھا، اس نے دور سے دیکھ لیا کہ ایک اجنبی اس پر تیر برسانے کے لیے نشانی باندھ رکھا ہے، تو وہ گھبرا گیا۔ مجھے تیر نہ مارو، میں دشمن نہیں دوست ہوں، چرواہا کہنے لگا۔ پھر قریب آ کر اس نے بادشاہ کو پہچان لی اور کہنے لگا، علی جا، میں تو آپ کا غلام ہوں اور آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ دربار بادشاہ سے دشمن سمجھ کر خوف زدہ تھا، لیکن اب اس نے چرواہے کی بات سنی تو اس کا خوف جاتا رہا۔ اس نے ہنستے ہوئے چرواہے سے کہا، تیری قسمت اچھی تھی کہ تجھے بچا لی، اگر غیبی فرشتہ نے تیری مدد نہ کی ہو تو اب میری تیر سے ہلاک ہو چکا ہوتا، کیونکہ میں تیر چھوڑنے ہی والا تھا۔ دربار بادشاہ کی بات سن کر چرواہا بھی ہنس پڑا، پھر بڑا ادب سے کہنے لگا، حضور میری ایک نصیحت سن لے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ چرواہا کہنا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں جناب، جو بادشاہ دوست اور دشمن کی سمجھ نہیں سکتا، بھلا وہ بھی کوئی بادشاہ ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ بادشاہ نے کہا، علی جا، حقیقت میں بڑے وہی ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو پہچانتے ہیں اور اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ میں آپ کے لیے کوئی اجنبی تو نہیں ہوں، آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا، آپ کے دربار میں اکثر حاضری دیتا ہوں، آپ بھی اکثر اوقات مجھ سے گھوڑے کے بارے میں سوال جواب کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر مجھ پر تیر چلانے کا ارادہ کر لیا اور مجھے پہچاننے کی کوئی کوشش تک نہیں کی، حالانکہ میں اپنے مالک اور اپنے کام سے کبھی غافل نہیں رہا۔ میری تو یہ حالت ہے کہ آپ کا حکم پر میں لاکھوں گھوڑوں میں سے آپ کا پسندیدہ طلب کر کے گھوڑا نکال کر دے سکتا ہوں۔ چرواہے کی بات سن کر دربار بادشاہ کو کچھ ندامت ہوئی۔ چرواہا کہہ رہا تھا، بادشاہ سلامت، جس طرح میں اپنے فرض کو پہچانتا ہوں، ادا کرتا ہوں اور پوری ہوشیاری اور عقل مندی سے تیرے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس طرح آپ کو بھی ہوشیاری سے حکومت کرنا اور اپنی رعیت کی دیکھ بھال کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو، جس بادشاہ کا نظام سلطنت کا چرواہے سے بھی بدتر ہو، وہ اپنی رعیت کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کی تاج و طاقت بھلا کیسا محفوظ ہو سکتی ہے؟ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ دوست دشمن کی تمیز رکھنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں اور غریبوں کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔